اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ تحقیق تم نے پہچان لیا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے تجاوز کیا حد سے ہفتے کے دن کے شکار میں، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہہ دیا، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِین، بندر ذلیل رسوا، فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اس سزا کو بنا دیا، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت ان کے لیے جو ان سے پہلے گزر گئے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد والے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بنی اسرائیل ہی کے حالات چل رہے ہیں۔ یہ قوم ہے جو ایلا میں آباد تھی، اور اس کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اب یہ وہاں رہتے تھے، ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص کر دیا کہ ہفتے کے دن تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، باقی کاموں کو حرام قرار دیا، اور خصوصاً ان کا امتحان لیا، اور وہ یہ کہ بحر قلزم جو ہے اس میں مچھلیاں بہت زیادہ تھیں، اور یہ اس کے کنارے پر آباد تھے، تو انہیں کہا کہ تم نے مچھلیوں کا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور امتحان مزید یہ کہ ہفتے کے دن ہی بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی اوپر۔ اب انہوں نے کیا کیا، شیطان نے انہیں ورغلایا، اور انہوں نے اس میں تعویلات کرتے ہوئے اس سے نالیاں نکالی بحر قلزم سے، اور آگے حوض کھود لیے، بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ اب مچھلیاں جب آتی تو نالیوں میں آ کر حوض میں چلی جاتی، اور یہ وہاں آگے باندھ لیتے اور وہ نالی کو بند کر دیتے۔ اب وہ مچھلیاں حوضوں میں رہتی، اور یہ اتوار کے دن ان کو ان حوضوں سے نکالتے تھے، ان مچھلیوں کو حوضوں سے اتوار کے دن نکالتے۔ انہیں کہا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، کہا ہفتے کے دن شکار سے منع کیا، ہم تو اتوار کے دن کرتے ہیں، ہفتے کے دن نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی آزادی جب سلب ہوگی تو یہی تو شکار تھا، اور وہ ہفتے کے دن ان مچھلیوں کی آزادی سلب ہو رہی ہے کہ بند لگا کر حوض میں بند کر دیا گیا۔ اب یہ انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا اور ایسا کرنے لگے۔ جب ایسا کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کی ان تعویلات کی بنیاد پر اور ان نافرمانیوں کی بنیاد پر انہیں فرمایا، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر بن جاؤ، رسوا قسم کے بندر بن جاؤ۔ یہاں بندر کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ جو ذکر آیا، فرمایا وہ ہے خنزیر کا بھی ذکر آیا، اور آیا کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا اور بعضوں کو خنزیر بنا دیا، اور یہ 3 دن اسی طرح رہے، ان کی شکلیں مسخ ہوگی، 3 دن رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ ابھی جو بندر اور خنزیر کی نسل ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ وہ بگڑے ہوئے انسان تھے، نہیں، یہ الگ حیوانوں کی ایک نسل ہے، اور وہ جو انسان بگڑے تھے وہ تو 3 دن رہے اور ختم ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی اعلانیہ بھی کرتے تھے، سود بھی کھاتے تھے، اعلانیہ سود دیتے تھے، اور کئی کام، ان کی وجہ سے شکلیں مسخ نہیں کی گئی۔ شکل مسخ کی تو یہ ان تعویلات کی وجہ سے،
اور آج بھی آپ غور کریں دیکھیں طرح طرح کی تعویلات دین میں کر لیتے ہیں، ہر آدمی اپنی مرضی سے تعویلات کر لیتا ہے، اور یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اس پر اللہ شکل مسخ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور کچھ خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یصلون و یصومون و یحجون، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، مگر اس کے باوجود فرمایا ان کی شکل مسخ ہوگی اور بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اس لیے کہ مگر وہ گانے بجانے کے بڑے دلدادہ ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگ رات کو گانے کی محفل قائم کریں گے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب صبح کو دیکھیں گے تو کچھ بندر ہو جائیں گے اور کچھ خنزیر ہو جائیں گے، اس طرح شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تو یہی تعویلات ہے، جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، بس روح کی غذا ہی موسیقی ہے، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں پر پابندی تھی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، اور وہ اس طرح کر کے اتوار کے دن شکار کرتے تھے۔ اب ان کی شکلیں جو اس طرح بنا دی گئیں تو کیوں بنائی؟ جانوروں کے ساتھ کیوں ان کی شکلیں بنائی؟ تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو جانوروں کی شکل ان کی بنا دی، خصوصاً بندر اور خنزیر کی شکل، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک قانون مقرر کیا تھا، اور قانون کیا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے اور شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے اس قانون کو توڑ دیا۔ جب قانون کو توڑ دیا تو انسان اور حیوان، جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کے لیے قانون ہوا کرتا ہے، وہ قانون پر چلتا ہے، اور جب قانون کو توڑے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس قانون کو توڑا تو اللہ نے انہیں پھر جانور بنا دیا، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اور بندر کیوں بنا لیے گئے؟ فرمایا بندر اس لیے بنا دیے گئے کہ شکل و صورت میں بھی ان کے مشابہ تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ نقالی میں مشابہ، کہ انسان جو حرکت کرتا ہے بندر بھی اسی طرح حرکت کرتا ہے، لہذا نقالی میں اس کے مشابہ تھے۔ اس وجہ سے یہ اس درجے سے گر گئے، انسانیت کے درجے سے حیوانیت میں آ گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح، ان سے بھی بدتر ہے، لہٰذا اس طرح ان کی شکلیں بدل دے گی اور مسخ کی۔ لہٰذا پتہ چلا انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان قانون کو فالو کرتا ہے اور قانون پر چلتا ہے، اور حیوان قانون پر نہیں چلتا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوا کرتا۔ اور مفسرین نے تو بڑی ایک اور عجیب بات کی، وہ فرماتے ہیں جب آدمی اکیلا کسی ضابطے کی پابندی کرتا ہے تو اس کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور جب دو آدمی کوئی معاملہ آپس میں طے کرتے ہیں اس کو قانون کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا قانون کی ادنا سے ادنا جو ہے وہ صورت کیا ہے؟ نکاح ہے، کہ یہ میاں بیوی کا ضابطہ آپس میں طے ہو گیا، ایجاب اور قبول ہو گیا، لہٰذا یہ قانون بن گیا۔ اب اگر ان میں سے شوہر قانون کو توڑے گا، بیوی قانون کو توڑے گی تو جانوروں والی بات ہو جائے گی۔ وہ اس کا خامد، یہ بیوی، اب شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جائے، اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ ڈالے گا تو صدقہ کا ثواب ملے گا، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کھلائے گا، صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اب یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے گلیوں میں، اور میسج کرتا پھرتا ہے اور کالے ملاتا رہ رہا ہے، اب یہ جانور بن گیا، یہ انسانیت سے نکل گیا، اس قانون کو اس نے توڑ دیا۔ وہ بیوی اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ شوہر اس کا لباس بن چکا ہے، یہ شوہر کا لباس بن چکی ہے۔ اب یہ قانون تھا، لیکن جب بیوی نے قانون کو توڑ دیا، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے تعلقات قائم کر لیے، اب اس کو قانون کو توڑنے کی وجہ سے یہ جانور بن گئی۔ اب جانور میں آپ دیکھ لیں کہ بکری کے اندر اور بچے ماں اور بیٹے میں بچے میں کوئی فرق نہیں ہے، جانوروں میں بھیڑ، بکری، گائے، ماں اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا ہو گیا؟ قانون ٹوٹا، تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور اس کے لیے قانون ہے۔ اس کے لیے کیا قانون ہے؟ اس مرد کے لیے قانون ہے کہ تیرے لیے تیری بیوی ہی حلال ہے، کوئی اور عورت حلال نہیں ہے۔
تیرے لیے تیری ماں سے نکاح حرام ہے، تیری بیٹی سے نکاح حرام ہے، تیری بہن سے نکاح حرام ہے، تیری خالہ سے نکاح حرام ہے، تیری پھوپھی سے نکاح حرام ہے۔ اب یہ آدمی اگر خدا نہ خواستہ اس کو توڑتا ہے تو یہ جانور بن جاتا ہے، تو یہ گویا قانون بن گیا۔ اسی طرح ایک عجیب بات مفسرین نے لکھی، فرمایا کہ آپ اسی کی ایک مثال دیکھ لو، نماز ایک قانون ہے، اور نماز کیسا قانون ہے؟ امام تکبیر تحریمہ کہے گا تو پھر مقتدی کہے گا، امام پہلے رکوع میں جائے گا، مقتدی بعد میں جائے گا، امام رکوع سے پہلے اٹھے گا، مقتدی بعد میں اٹھے گا، امام سجدے میں پہلے جائے گا، مقتدی بعد میں جائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے امام بنایا کہ مقتدی اس کی اتباع کرے۔ اب اتباع کرے، یہ قانون ہے۔ جب قانون ہو گیا، اب اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے، امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس نے قانون کو توڑ دیا، یہ قانون ٹوٹ گیا۔ اور یہ قانون ٹوٹا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص امام سے پہلے کرتا ہے، رکوع میں، قعود میں، قوما میں، اب پہلے امام سے کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، اللہ رب العزت کہیں اس کی شکل گدھے کی شکل نہ بنا دے۔ حدیث ہے باقاعدہ۔ اب اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ بے وقوفی میں۔ گدھا بے وقوف جانور ہے، لہٰذا یہ بھی بے وقوفی کر رہا ہے، اس طرح آگے جا رہا ہے، تو اس نے قانون کو توڑ دیا۔ تو گویا یہاں یہ پتہ چلا کہ قانون بتایا تھا اور قانون توڑا انہوں نے۔ جب قانون توڑ دیا بنی اسرائیل نے، تو اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جب بندر اور خنزیر بنا دیا تو یہ کیفیت، تو یہ قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو تمہیں بلایا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب اس کے بعد کوئی اور کام نہ کرو، اب جمعے کی تیاری میں آ جاؤ، جمعے کی تیاری میں آ جاؤ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ایسا کام کرنا جو جمعے کی نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ حرام ہے پہلی اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد۔ میرا بھائی پھر بھی اذان ہوتی ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے گاہک کے انتظار میں، اذان ہوگی پہلی، میرا بھائی پھر بھی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہے، یہ حلال کو حرام کر کے کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اب تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ کو چھوڑو اور جمعے کی تیاری کرو، اور کب تک؟ جب تک امام جمعے سے فارغ نہیں ہوتا، آپ کے ذمہ یہ۔ ہاں، اس میں کیا ہے؟ ایک آدمی اذان ہوئی، اب اس نے سب کو چھوڑ دیا، وہ جمعے کی تیاری میں ہے، غسل کرنے لگ گیا، اپنے کپڑوں کو استری کر رہا ہے، کپڑے پہننا، جی میں نے جمعے کے لیے جانا ہے لہذا۔ ہاں، وہ تجارت اس طرح کر رہا ہے، نکلا گاڑی میں جمعے کے لیے نکل گیا، اور راستے میں موبائل پر کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی خرید رہا ہے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے جمعے کی، پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ دکان سے ہی نہیں ہل رہا اور انتظار کرتا ہے کہ امام خطبہ ختم کرے تو پھر میں جاؤں جب اقامت شروع ہو جائے، تو اس نے یہ درمیان میں جو کاروبار کیا حلال کو حرام کر کے یہ کھا رہا ہے، اور یہ وہی بنی اسرائیل والی تعویلات ہے، تو یہی کیفیت ہو جائے گی۔ تو بہرحال فرمایا آگے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، یہ جو کچھ ہوا ہم نے عبرت بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے اور جو بعد والے ہیں، سب کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب ان کے لیے تو عبرت ہے، لیکن متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا نصیحت ہے، تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کے خلاف کرنے سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔